بیت المقدس یہ مسلمانوں کا تیسرا حرم ہے۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے 3 حرم عطا فرمائے ہیں اور تینوں کی حفاظت کی ذمہ داری پوری امت کے اوپر ہے، کسی ایک خاص ملک، خاص علاقے یا خاص خطے یا خاص گروہ یا خاص فرد کے اوپر نہیں۔ تینوں کی حفاظت پوری امت کے لیے ذمہ داری، پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ بیت اللہ شریف سب سے پہلے یہ مسجد قائم کی گئی اور بیت اللہ شریف کے بعد بیت المقدس قائم ہوا، اور دونوں کی تعمیر میں 40 سال کا فرق ہے۔ آج لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ بیت المقدس حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر نو کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ ان سے بہت پہلے بن چکی تھی، یہ مسجد ان سے پہلے کی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ بیت اللہ شریف اور بیت المقدس دونوں کی تعمیر میں، بیت اللہ شریف اور مسجد اقصی دونوں کی تعمیر میں 40 سال کا فرق ہے۔ تو سب سے پہلا حرم بیت اللہ شریف اور دوسرا بیت المقدس، اور تعمیر کا فرق 40 سال۔ بیت اللہ شریف سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، ان کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی کی بنیادوں کے اوپر تعمیر نو کی۔ پھر ان کی نسلوں میں آگے جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور پھر آگے جا کے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام ہیں۔ اس لیے جو بات مشہور ہے نا کہ بیت المقدس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا، تو وہ اس درجے میں ہے کہ اس کی تعمیر نو کی دوبارہ بنایا، ورنہ پہلے سے موجود تھا۔ اگلی بات، تیسرا حرم روضہ اقدس، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس، مدینہ طیبہ، مسجد نبوی شریف، یہ 3 حرم ہیں امت کو اللہ نے عطا فرمائے ہیں، اور تینوں کی ذمہ داری حفاظت کی ہماری ہی بنتی ہے، ہر ایک امتی کی بنتی ہے۔ 100 سال سے زیادہ ہو گئے کہ بیت المقدس کے بارے میں غیروں کی سازشیں پھلتی پھولتی رہیں، اور 14 مئی 1948 کو اسرائیل کا وجود ہوا، اور اس کے بعد 1967 میں بیت المقدس پر بھی قبضہ ہو گیا، اور آج وہ اس پوزیشن پر ہیں کہ کسی وقت بھی اللہ نہ کرے خبر آئے لیکن وہ مسجد اقصی یا قبۃ الصخرہ ان کو گرا دیں۔ وہ گرا کے یہاں پہ 3rd ٹیمپل کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، تیسرا معبد سلیمانی وہ بنانا چاہتے ہیں اپنی عبادت کے لیے، یہ ان کا ایک ٹارگٹ ہے۔ ایک کتاب ہے اقصی کے آنسو، کاش آج کے مسلمان اتنا ہی کر لیں کہ اس کتاب کو بازار سے خرید کر پڑھ لیں، چند گھنٹے ضرور لگیں گے، لیکن ہمیں معلوم تو ہو جائے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ دنیا سے تو سب نے جانا ہے، مزہ تب ہے ایمان کے ساتھ جائیں، ورنہ نفاق یا ایمان کسی ایک پہ خاتمہ تو بہت اب قریب ہے۔ لیکن ہمیں ویڈیو گیم سے، پب جی سے، نامحرموں سے باتیں کرنے سے اور اس طرح کے مزوں سے فرصت ملے تو ہی پھر ہم اس کتاب کو پڑھ سکیں گے، ورنہ ہمارے پاس کہاں ٹائم ہے۔ ہم تو صرف اس انتظار میں ہیں کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی خبر دی ہوئی ہے کہ امام مہدی آئیں گے اور مسلمانوں کو عزت ملے گی، اور یہودی ختم ہو جائیں گے، عیسائی مسلمان ہو جائیں گے۔ تو شاید ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ آئیں گے، ہم ان کے ہاتھ پاؤں چومیں گے، ان کی قدم بوسی کریں گے اور سارا کام خود ہی ہو جائے گا۔ وہ جو ہونا ہے وہ ہو کے رہنا ہے، انہوں نے کب آنا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور انہیں آ کے رہنا ہے، اور یہ سب کچھ ہونا ہے جو حضور نے بتایا۔ ہم کہاں ہوں گے؟ ہم کہاں ہوں گے؟ مسئلہ ہمارا ہے، ہم کہاں ہوں گے؟ ہماری زندگی کا کردار کیا ہونا چاہیے، کہاں ہونا چاہیے، ہمیں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت پرانی بات ہے، ایک کتاب میں نے پڑھا کہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو بہت سارے مسلمان ان کی مخالفت کریں گے۔ میں حیران تھا، یا اللہ یہ کیا لکھ دیا انہوں نے، کوئی مسلمان بھی امام مہدی کی مخالفت کر سکتا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا، لیکن آج جگہ جگہ بیانات ہوتے ہیں، لوگوں سے رابطے میں ہوں، لوگ اپنے مسائل بتاتے ہیں، حالات کی خبر لیتے رہنے سے مجھے یقین ہو چکا ہے کہ جی ہاں، جب امام مہدی کہیں گے کہ میں امام مہدی ہوں تو بہت سے مسلمان ان کے خلاف کھڑے ہوں گے، مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، امام مہدی سے لڑنے کے لیے۔ یہ کون سے مسلمان ہوں گے؟ یہ وہ روشن خیال مسلمان ہوں گے جو علماء سے دور ہوں گے، جو مدارس سے دور ہوں گے۔ یہ سارے کے سارے اللہ ماشاء اللہ یہ امام مہدی کا انکار کر دیں گے۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن ایسا ہو رہا ہے کہ ذہن بدل دیا گیا، سوچ اور دماغ ہی بدل دی گئی۔
کہ یہودیوں کی محنت بیت المقدس کو گرانے کی، مسجد اقصیٰ کو گرانے کی، یہ آج کسی کی محنت نہیں ہے۔ اس کتاب کو اگر ہم پڑھ لیں، اقصیٰ کے آنسو، مفتی ابو لبابہ صاحب کی اقصیٰ کے آنسو، اگر ہم 200-300 روپے خرچ کر کے کتاب خرید لیں اور پڑھ لیں تو بہت کچھ ہمیں اندازہ ہوگا